السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو ابو فیصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بیٹھی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فیصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ آج 10 مارچ ہے اور سارے رزلٹ تو تقریباً 95% آ چکے ہیں، جس میں یو پی سنیاسی کا، موزی کا جتنا جو چلا ہے وہاں پہ دھندلی آپ لوگوں کے سامنے آ گئے۔ یہ لوگوں کی چوری گاما کبھی یو پی کو ہاتھ سے نہیں چھوڑنے کی جو قسمیں ہیں وہ لوگوں کی، وہ پوری ہوتی دکھ رہی، تقریباً پوری بھی ہو گئی ہے۔ لیکن میں آپ لوگوں کو یہ بات بول دوں، یہ لوگ کے پاس سرکار ہے، یہ لوگوں کے پاس طاقت ہے، یہ لوگوں کے پاس پولیس ہے، یہ لوگوں کے پاس ملٹری ہے، یہ لوگوں کے پاس پیسہ ہے۔ صرف یہ لوگ صرف پیپر ورک کے لیے، صرف ایڈورٹائز کے لیے 2000 کروڑ خرچہ کرے یہ یو پی الیکشن میں، یہ یو پی الیکشن میں 2000 کروڑ۔ اور ہمارے دیش کا پردھان منتری خود اس کے شہر بنارس میں 3 دن تک رکا تھا۔ بھائی کوئی دیش کا پردھان منتری رکتا ہے کیا؟ یہ ساری چیزیں غور کرنا ہے ہم کو۔ اور جس طریقے سے دھندلی کی گئی، جو ای وی ایم مشینیں جو دیواریں توڑ کر نکال کے بدلی کر دیے گئے، 1 مہینہ پہلے میں نے بولا تھا یہ ہوگا، وہ ہوا، وہ آپ لوگ دیکھ لیے۔ تھوڑی سی آپ لوگوں کی غفلت 5 سال کی سزا ہے۔ اب یہ لوگ چاہے گودی میڈیا نیچے کے پوکے تک پھاڑ لے رہے معلوم خوشی سے، ان کا چیخنا، ان کا چلانا، ان کا یہ ساری چیزیں طے تھے، یہ سب پروگرام کے حساب سے ہوا۔ یہ لوگ جو کر رہے ہیں اس کا یہ طے تھا، یہ صرف یہ تاریخ کا انتظار تھا جو کرنا تھا کام۔ 7 تاریخ کی رات کو جیسا ووٹنگ ختم ہوئی، یہ لوگ اپنے گیم میں تھے، یہ لوگ گیم 2 دن کا ٹائم ملا ان کو، گیم بجا دیے، جس میں پولیس سے لے کر الیکشن کمیشن کے آفیسر بھی ان کا ساتھ دیے، کیونکہ یہ لوگوں کی ایک ہی مانگ تھی، ایک ہی قسم تھی ان کی کہ یو پی ہم ہاتھ سے نہیں چھوڑیں گے، یو پی ہاتھ سے نہیں جانے دیں گے۔ یہ لوگ ان کے ارادے میں کامیاب ہو گئے، ان کے چال میں کامیاب ہو گئے، ان کی سازش میں یہ لوگ کامیاب ہو گئے۔ اور میں 1 مہینے سے آپ لوگوں کو ساودھان کر رہا تھا، دیکھو غفلت مت برتو، برتے آپ لوگ اب 5 سال سزا بھگتو۔ ایک چیز ہو گئی۔ اور آپ لوگوں کو دوسری یہ چیز بتا دوں، میں وہاں پہ ایم آئی ایم 100 سیٹوں پہ الیکشن لڑی تھی۔ کتنے سنے تو یہ جا رہا تھا 115، بعد میں 100 سیٹوں تک محدود ہو گئی، ٹھیک ہے، جبکہ کوئی مطلب ہی نہیں تھا، وہ کوئی مطلب ہی نہیں تھا۔ یہ بھی سیدھا سیدھا فائدہ یہ آر ایس ایس کو پہنچا، یہ سچائی ہے یہ۔ اب وہاں پہ 2 سیٹوں سے آگے بتایا جا رہا، کیا ہوگا اللہ مالک ہے۔ آخر ہوتے ہوتے لاسٹ ٹائم پہ آپ لوگوں کو حیدرآباد کا یاد ہوگا، گوشا محل کا کالا لنڈو بالکل ختم ہو گیا تھا، لیکن 2 ڈبے کھلے گئے تھے، وہ ڈبے پہ انہیں آگے آ گیا اور انہیں جیت گیا۔ تو ایسا ہوتا ہے، ہم اللہ سے دعا کریں گے کہ ایسا نہ ہو اور ایم آئی ایم کا کھاتا کھل جائے۔ وہ 2 سیٹوں پہ آگے چل رہے ہیں، جس میں وہ اعظم گڑھ کے گڈو بھائی ہے، ایک پرانے ایم ایل اے ہیں انہوں، اس سے پہلے سماج وادی پارٹی سے بھی جیتے تھے انہوں، کانگریس سے بھی جیتے تھے انہوں، اب کے اے آئی ایم آئی ایم میں آئے، وہ لوگ سیٹ نہیں دینے کی وجہ سے، ٹکٹ نہیں دینے کی وجہ سے ایم آئی ایم سے لڑے۔ انشاءاللہ ان کی ایک چاہنے والی پبلک ان کے ساتھ ہے وہاں پہ، ہو سکتا اللہ کرے انہوں کامیاب ہوں گے، یہ ایک حقیقت ہے۔ بہرحال آج کا یہ ایک سیاہ دن ہے، ایک کالا دن ہے، کیونکہ ہم جو چاہ رہے تھے اس کے برخلاف، لیکن ہم یہ بتاتے ہوئے آ رہے تھے کہ یہی ہونا ہے، یہی ہونا ہے جو آپ لوگ اب دیکھ رہے ہیں، آپ لوگوں کے ٹی ویوں کے اسکرین پہ آپ لوگوں کو جو نظر آ رہا ہے، یہ لوگ اتنی آسانی سے ایسا چھوڑنے والے نہیں۔ دوسری چیز یہ بتا دوں، اور جب تک بیلٹ پیپر پہ پہلے کے ویسا ووٹنگ نہیں ہوگی، جب تک ان کو کوئی نہیں ہٹا سکتا، یہ ایک حقیقت ہے، کیونکہ دھندلی کرنے میں دیش کے چور انہوں ہیں، ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے بھائی، کیونکہ طاقت ان کے پاس ہے، ساری طاقت ان کے پاس ہے، کون ہٹا سکتے ہیں ان کو؟ تو یہ کام تو یہ ہو گیا، یہ آپ لوگوں کو بتانا بہت ضروری تھا۔
جو میں آپ لوگوں کو 1 مہینے سے میں بولتے ہوئے آ رہا ہوں، دیکھو بھائی ایسا ہوگا، دیکھو بھائی ایسا ہوگا، غفلت مت برتو. اور اللہ کا یہ ایک کرم ہے، جو میں غلطی نہیں کرا وہ بہت اچھی بات ہے. جو میں وہاں پہ نہیں آیا نہیں تو ایک الگ بات ہوتی تھی. یہ ایک چیز اچھی ہوئی، اتنا بولنے کے باوجود، بلانے کے باوجود بھی میں وہاں پہ کوئی سبھا میں حصہ نہیں لیا. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، نہیں تو میں بھی یہ غلط کاموں میں ذمہ دار ہو جاتا تھا اور حصے دار ہو جاتا تھا. اس لیے وہ حصے داری بھی نہ کو، سمجھے، وہ نام کی وہ بھی نہ کو. الحمدللہ جو کچھ بھی ہوا. بہرحال AIMIM جو ہے 2 سیٹوں سے آگے ہے، 2 نہیں 3 انشاءاللہ. ہم تو چاہیں گے کہ 5 سیٹ جیتے، وہاں سے کھاتا کھلے AIMIM کا. یہ بھی بہت بڑی بات ہوگی، پہلی مرتبہ الیکشن لڑتے ہوئے. یہ الگ بات ہے، وہ 100 نہیں ٹھہرانا تھا، ایک 10 ٹھہرا کے اسی کے اوپر محنت کرتے تو 10 کے 10 آنے کے چانسز رہتے تھے. 10 کے 10 آنے کے چانسز رہتے تھے. جو 100 ٹھہرائے وہ بہت بڑی غلطی کرے. یہ ایک تو ووٹ خراب ہوا، فائدہ سیدھا RSS BJP کو پہنچا. اگرچہ وہی ہم ایک 10 تک ٹھہراتے تھے، 10 پہ لڑتے تھے جہاں پہ اکثریت ہے مسلمانوں کی، تو آج کا نتیجہ کچھ اور رہتا تھا الیکشن کا. یہ ایک حقیقت ہے. بہرحال بعض لوگوں کو بات میری خراب دکھے گی، لیکن جتنی محبت تم کرتے ہو تم سے زیادہ میں کرتا ہوں. اللہ اور اللہ کا حبیب بہتر جانتا. لیکن میں دکھاوا نہیں کرتا اور میں خوش ایسا نہیں کرتا بول کے خوش نہیں ہوتا. جو ہے حال حقیقت وہ بیان کرتا ہوں. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی جیت میں خوش ہوتا ہے، یہ بات یاد رکھو ہمیشہ، کیونکہ وہ اپنا میم بھائی ہے. اس کی ہار میں سارے مسلمان کی ہار ہے. یہ نہیں دیکھا جاتا کہ انہیں ہارا، نہیں، ہارنے والے یہ ہوتے ہیں. تو یہاں پہ یہ غلطی ہوئی. یہ چیز کو برابر بولوں گا میں کہ وہاں پہ اتنے نہیں ٹھہرنا چاہیے تھا. ایک 10 تک ٹھہرا کے 10 کے 10 بھی جیت سکتے تھے. یہ میرا چیلنج ہے، ہر حال میں پورا ہوتا تھا وہ. اور یہ رزلٹ جو بتایا جا رہا یہ کچھ اور ہوتا بھائی. اور دوسری چیز، پھر بھی اکھلیش یادو نے اچھا مقابلہ کیا، اور جو اس کے ساتھ جو مل کے لڑے وہ لوگوں نے اچھا مقابلہ کیا. لیکن یہ رد و بدل میں بتایا 32,000 ایسا EVM میرے نظریے میں ہے فلانی جگہ پہ ٹھہرے ہوئے ہیں. وہ جو ہے سو کبھی بھی بدلی ہو سکتے، کبھی بھی رد و بدل ہو سکتے. اس لیے ساودھانی برتو، غفلت مت برتو، یہ بتا دیا تھا میں. تو بہرحال کیف UP سے پھر سنیاسی کی واپسی. اور دوسرا آپ لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو، پنجاب میں عام پارٹی یعنی کیجریوال کلین سویپ کرنے جا رہے. کلین سویپ نہیں بول سکتے، یعنی پنجاب کی تاریخ کی سب سے بڑی جیت درج کرنے جا رہا. اس سے پہلے 87 سیٹیں 1992 میں کانگریس نے جیتی تھی. اب یہ 90 کا حصہ 87 کا پار کر کے 90 تک کیجریوال جا سکتی ہے. عام پارٹی آپ پارٹی یہ ایک بہت بڑی جیت ہے پنجاب کی تاریخ کی. بالکل وہاں پہ کچھ 10-12 سیٹیں آئیں تو بڑی مشکل سے آتی ہے کانگریس کو آپ پنجاب میں. تو بہرحال آپ پارٹی پنجاب حاصل کر لی. گوا میں کاٹے کی ٹکر بتائی جا رہی ہے، لیکن لاسٹ ٹائم پہ آپ لوگوں کو پتہ ہے اس سے پہلے کانگریس کی حالانکہ 2 سیٹیں زیادہ تھے، اس کے باوجود وہاں پہ سرکار بنی BJP کی. وہی ہونے جا رہا ہے. BJP منی پور گیا، اترانچل گیا اور UP گیا، BJP آ رہی ہے وہاں پہ، BJP واپسی کر رہی ہے. یہ چیز آپ لوگوں کو جاننا بہت ضروری تھا جو آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں. بہرحال یہ ایک اعلیٰ دن ہے، ایک سیاہ دن کے طور پہ مانے جائے گا، کیونکہ جس طریقے سے یہ لوگ طاقت استعمال کرے، چوری جو کرے یہ لوگ EVM کی، یہ سارا دیش دیکھا اور ساری دنیا دیکھی. جو بھی الیکشن سے سروکار رکھے تھے، یعنی جو پہلی نظر جس کی تھی، وہ سارے چیزیں ساری دنیا دیکھی ہے.
اس لیے جھٹلا نہیں سکتے، لیکن ان کو روکنا ہے یا ان کو اگرچہ وہ کرنا ہے، ان کو ہرانا ہے تو وہ پرانا دور میں واپسی کرنا ہے، ای وی ایم کا کمپلیٹلی بائیکاٹ کرنا ہے۔ ای وی ایم کے لیے ہم کو ایک بہت بڑی وہ شروع کرنی ہے، لیکن روکے گا کون، اس کو کینسل کون کرے گا؟ کیونکہ الیکشن کمیشن ان کا، سرکاریں ان کی، تو اسی لیے خیر وہ مشکل ضرور ہے، ناممکن تو نہیں ہے۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، حالانکہ میں ابو فیصل پیج سے لائف آنے والا تھا، لیکن کیا کروں، بس میرا دل تو رو رہا ہے صاحب، میں بڑا افسوس زدہ ہوں۔ بہرحال یہ چیز تو ہم کو معلوم ہی تھی، ہم بتا بھی دیے تھے، لیکن تکلیف تو ضرور ہوتی ہے۔ یا اللہ، السلام علیکم۔